بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے مکمل احکام اور مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ ہوگا کہ قربانی کی نیت کے بارے میں۔ تیسرا مسئلہ ہمارا ہوگا کہ قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہوگا آج کا کہ قرض دار یعنی جس کے اوپر قرضہ ہو ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے۔ اور پانچواں اور آخری مسئلہ ہوگا عورت کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو چلیں ترتیب وار مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو ناظرین، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور ان کے پاس قربانی کے دنوں میں واجب الادا یعنی جو روپیہ ادا کرنا ضروری ہے وہ روپیہ ادا کرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ اتنا مال یا اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، خاص ضرورت سے زیادہ مال نقدی ہو یا سونا چاندی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، قربانی کی نیت کرنا۔ تو ناظرین، نیت کے بغیر قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات گوشت کے لیے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اور بعض اوقات رضا الہی کے حصول کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کے لیے دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ، جیسا کہ میں نے بتایا، قربانی کے لیے کس قسم کا جانور ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، قربانی کے جانور کا واضح عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اندھا، کانا، لنگڑا اور اتنا کمزور جانور جس میں گوشت برائے نام ہو، یا جڑ سے کٹے ہوئے کان یا دم کٹے وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے دانت نہ ہو اور اگر وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 3، جو جانور مجنون یعنی پاگل ہو گیا ہو تو اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 4، خارش زدہ جانور ہو لیکن اگر وہ فربا ہو، موٹا تگڑا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 5، جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 6، جس جانور کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، شریعت کا یہ قاعدہ ہے، جو عیب کسی فائدہ کو بالکل ختم کر دے یا خوبصورتی کو ضائع کر دے اس کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور جو عیب اس سے کم درجہ کا ہو اس کی وجہ سے قربانی ممنوع نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، بیمار، جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 3، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 4، بوڑھا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو یعنی گوشت نہ ہو، برائے نام ہو۔ چوتھا مسئلہ، جیسا کہ میں نے بتایا، قرض دار کے لیے قربانی کا حکم۔ تو ناظرین، کسی شخص پر اتنا قرض ہے کہ اس کی ملکیت سے قرض کی مقدار ادا کر دی جائے جس کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس مال موجود نہیں ہے اور قربانی کے دن گزر جانے کے بعد اس کے پاس مال آیا تو اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کا مال ہو مگر اس کے پاس نہ ہو، غائب ہو گیا ہو اور ایام قربانی میں اس کو نہ ملے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، عورت کے لیے قربانی کا حکم۔ ناظرین، صاحب نصاب عورت پر قربانی اسی طرح واجب ہے جس طرح صاحب نصاب مرد پر واجب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی عورت کو مہر سے حاصل شدہ مال اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے، اس کے باوجود مہر کے پیسے کی وجہ سے وہ عورت صاحب نصاب نہیں مانا جائے گا،
غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کسی عورت کو مہر سے حاصل شدہ مال اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے، اس کے باوجود مہر کے پیسے ہونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کے پاس مہر کے علاوہ بقدر نصاب مال موجود ہو تو اس پر قربانی پھر واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو چکی ہے۔ کل انشاءاللہ باقی ماندہ مسائل پر ہم ویڈیو لے کر آئیں گے، اور کل کی ویڈیو میں سب سے پہلا مسئلہ ہوگا قربانی کے جانور مر جانے کی صورت میں کیا حکم ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا ہوگا کہ قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، اور تیسرا مسئلہ ہوگا قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح نہج پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے ذریعے سے اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں اس مسئلے کو، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیں ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔